حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ ایک جزیرے یا سمندر میں ہے، کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پراسرار برمودا ٹرائنگل ہو سکتا ہے، بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کے ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورٹ اور پھر شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کی آبادی 65,000 نفوس پہ مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پہ انسان بستے ہیں۔ گزرے 400 سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں ماضی میں انتہائی ناقابل یقین حادثات و واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی، طیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں، اور اگر مسافر جہاز کی ایئر ہوسٹس سے یہ پوچھیں سفر شروع ہونے سے پہلے کہ کیا جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزرے گا، تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں، حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے خیر آفیت سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھیں، اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کے نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریوٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونک دیے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1814 میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسپ، اس کو بھی برمودا ٹرائنگل نگل گیا۔ اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، بہت معروف شخص تھا۔ اور پھر جہازوں کے غائب ہونے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور جہاز برمودا کے پانیوں پر اس طرح تیرتا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب، اور کھانے کی میزوں پہ کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ کے گئے ہوں۔ کسی حادثے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ جہاز کیرول دیرنگ تھا، اور یہ پھر اسی حالت میں تیرتا تیرتا آ کے ساحل پر ریت میں پھنس گیا۔ اور ایک ایسا ہی جہاز ایس ایسٹیل برمودا کے سمندر میں بغیر مسافر اور عملے کے تیر رہا ہے۔ اور زیادہ تعجب کی بات یہ کہ ایک عرصے تک اسے ریکارڈ میں غرق دکھایا جاتا رہا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز پھر سطح سمندر پہ ابھرا ہے۔ 1850 تک اس علاقے میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو چکے تھے، اور پھر 1945 سے یہاں طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ تب ہوا جب فلوریڈا سے 10 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے، واپس آ گئے اور 2 غائب۔ پھر 5 مزید طیارے اسی سال غائب ہو گئے، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو طیارہ گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ امریکی بحریہ اور جغرافک بورڈ، اس میں برمودا ٹرائنگل کا لفظ موجود نہیں ان کی ڈکشنری میں۔ کئی سائنسداں یہاں غیر معمولی واقعات یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں اور طیاروں کے ساتھ معاملات بالکل ویسے ہی رہے جیسا کہ دوسرے طیاروں یا جہازوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں، جبکہ کئی سائنسداں غیر معمولی واقعات کی وجہ اس علاقے میں ایبنارمل میگنیٹک ویوز یا غیر معمولی مقناطیسی شعاؤں کی موجودگی اور نتیجتاً قطب نما یا کمپاس کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جنم لیتے غیر معمولی زلزلے ان سرکش موجوں یا سٹریمز کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اس قوت سے اپنی جانب کھینچتی ہیں کہ وہ چند لمحات میں کہیں تہ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں۔ اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ جنم لیتے جھٹکوں سے فضا میں اڑتے جہاز اور ان کے پائلٹس اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور مقناطیسی شعاؤں کے باعث سمندر انہیں بھی نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں
منگول حکمراں قبلائی خان کی 2 ناکام کوششوں کا بھی تذکر آتا ہے جو اس نے 13ویں صدی میں جاپان پر قبضے کے لیے کی تھی، لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز کہیں پانیوں میں غرق ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 40,000 فوج قبلائی خان کی ان جہازوں میں تھی۔ یہ جگہ بحر الکاہل میں ٹوکیو سے 100 کلومیٹر دور میائک جزیروں کے گرد بیاں ہوتی ہے، اور اس جگہ کو شیطانی سمندر یا ڈیول سی یا پھر ڈریگنز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس نظریے یعنی اس علاقے کی غیر معمولی ہونے کی تردید بھی سائنسدان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا جہاز یا طیارہ غائب نہیں ہوا، بلکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں مقناطیسی شعاؤں کی وجہ سے ڈوبتی رہتی ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی کہ سانحوں کی وجہ اور پھر جوابی دلائل اور پھر نئے نظریات دنیا کے ان 2 بڑے سمندروں یعنی بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل کے ڈریگنز ٹرائنگل کے بارے میں نہ صرف مافوق الفطرت واقعات ہم روز سنتے ہیں، بلکہ چند لوگوں کے نزدیک ان دونوں جگہوں کا آپس میں بھی ایک نہ سمجھ آنے والا تعلق موجود ہے۔ کوئی ایسا راز جو رحمانی نہیں شیطانی ہے کہ وہاں جہازوں کے قطب نما یا کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے، نہ صرف جہاز ڈوب جاتے ہیں بلکہ ڈوبے جانے والے جہازوں کا دوبارہ تیرنا اس کی کوئی واضح دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے تحقیق کو ہر بار سازشی نظریے کا نام دے کے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری کی حدیث کے مطابق اگر دجال کسی جزیرے میں قید ہے تو اسے کسی بات پر شدید غصہ آئے گا، اور وقت مقررہ پر وہ تمام بندھن توڑ کر تیش کی حالت میں باہر نکلے